بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم پاک سٹڈی بی ایس گروپ، پاک سٹڈی سیکنڈ ایئر، ہسٹری سیکنڈ ایئر، شہریت سیکنڈ ایئر کا ایک ٹاپک پڑھیں گے، تحریک خلافت۔ اصل میں مختلف اسٹوڈنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس ایم بیز کم ہوتے ہیں، لیکچر ہمیں شارٹ کر کے دیں، تو آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے درود شریف جو ہے وہ آپ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دل ہیں ان میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، نہ ہی بیٹا میں کوئی سید زادہ ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہوں، لیکن بس زندگی کا ایک نچوڑ ہے کہ درود شریف جس نے پڑھا اللہ نے اس کا ساتھ دیا، جو مرضی وہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو ناکام اور نامراد نہیں لٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو عزیز طلبہ، خلافت مومنٹ، تحریک خلافت، خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ اصل میں موومنٹ تھی جنگ عظیم اول کے بعد کی۔ اب جنگ عظیم اول کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر لازمی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو کہ 1914 سے لے کے 1919 تک جو جنگ رہی، اس میں تمام غیر مسلم تھے سوائے سلطنت عثمانیہ کے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ برطانیہ کو آپ جانتے ہیں، جمع امریکہ، جمع روس، جمع فرانس۔ برطانیہ، امریکہ، فرانس، روس، ٹھیک ہے۔ اب ان ممالک کی یہ جنگ تھی کس کے ساتھ؟ ان کا مقابلہ تھا آسٹریا، جرمن، جاپان، اور اس کا ساتھ دیا ترکی نے، سلطنت عثمانیہ نے۔ 4 سال تک یہ بڑی عظیم طاقتیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن گھریلو ناخلفشار کے باعث، اندرونی مسائل کے باعث آخرکار ترکی کو، سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ سلطنت مغلیہ کے بعد مسلمانوں کا مرکز مانی جاتی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کا جو خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وہ ایک ملک پہ نہیں 3 بر اعظموں پہ حکومت کرتا تھا، اور یہ تمام مسیح ممالک، برطانیہ، امریکہ، فرانس، ٹھیک ہے، تمام غیر مسلم ممالک، اور اس طرف آسٹریا، جرمن، جاپان اور ترکی، سلطنت عثمانیہ، یہ تمام غیر مسلم ممالک، لیکن ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ ان کا ساتھ دیا۔ تکلیف ان کو اپنی تھی، تکلیف ان کو اپنی ذاتی تھی،
لیکن ٹکڑے ٹکڑے سلطنت عثمانیہ کو کر دیا. تکلیف ان کو پیٹ درد اپنا تھا، لیکن ٹکڑے ٹکڑے سلطنت عثمانیہ کو کر دیا. تو اس وجہ سے پہلے سے محکوم سلطنت مغلیہ، جس میں بر صغیر سارک ممالک جن کو آپ کہتے ہیں، سارک ممالک پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ان ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے دل میں ایک کسک پیدا ہوئی. اس وجہ سے اس وقت کے مسلمان جو خود غلام تھے، انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کا نام دیا تحریک خلافت 1919. اب اس تحریک خلافت میں مجلس خدام کعبہ، کیونکہ میں آپ کو اکارڈنگ ٹو سلیبس پڑھاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو، آپ کا ایم بیز بھی ضائع نہ ہو، ورنہ اس کے اوپر بات تو بڑی لمبی چوڑی ہو سکتی ہے. تو مولانا شوکت علی، مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری فرنگی اور مولانا سعید احمد نے مل کے مجلس خدام کعبہ، مجلس خدام کعبہ مطلب کہ کعبہ کے ہم برصغیر والے ہمیشہ سے خادم رہے ہیں. اس میں مشیر حسین قدوائی، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو سوچ رہی ہے کہ ہم شاید ایم سی کیوز دیں آپ لوگوں کو اس بار، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ڈیپلی ان کا پتہ ہو. مشیر حسین قدوائی کے بعد شوکت علی، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی. اچھا، یہ دونوں بھائی تھے، لیکن مولانا محمد علی اس تحریک میں شامل تھے، لیکن وہ اس خدام کعبہ کا حصہ نہیں تھے. مولانا سعید احمد، عبدالباری فرنگی، یہ خدام کعبہ کی کمیٹی پر مشتمل تھے. اس کے بعد انہوں نے ریشمی رومال تحریک بھی چلائی کہ ریشمی رومال کے اوپر لکھ کے دیگر ممالک سے مدد طلب کی گئی. تو انگریزی حکومت نے مولانا محمود الحسن کو گرفتار کیا. اس زمن میں مولانا محمود الحسن کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا. اس کے بعد خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. اب خلافت کمیٹی میں ہم دیکھتے ہیں، اب یہ مروزی میں ایم سی کیوز میں آپ کو آ سکتا ہے، سیکنڈ ایئر کو بھی، ہسٹری کو بھی، اور شہریت والوں کو بھی. ہاں جی، پاک اسٹڈی والوں کو، اور بی ایس والے بھی اس کو یاد کریں گے. ہاں، لیکن یہ نام انگلش میں یاد کریں گے. اس کو یو کے ہے، یہ یو ایس اے ہے، یہ یو ایس آر آر. بی ایس والوں کے لیے اس کو وہ یو کے لکھ لیں، یو ایس اے لکھ لیں، یو ایس ایس آر لکھ لیں، اس کو فرانس لکھ لیں. ٹھیک ہے، باقی ان کی انگلش میں آپ وہ لکھ لیں گے کہ آسٹریا، جرمن، جاپان، وہ ان کے نام انگلش میں لکھ دیں گے. مجلس خدام کعبہ. اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک ہے. اس کے بعد خلافت کمیٹی قائم کی گئی. اب خلافت کمیٹی میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. خلافت کمیٹی کے ارکان. اچھا، ان میں دونوں بھائی علی برادران، مولانا ظفر علی خان، مولانا ساتھ لگا دیں گے آپ، مولانا ظفر علی خان، مولانا ابو الکلام آزاد، یہ کانگریس کے تھے. ابو الکلام آزاد مرتے دم تک کانگریس میں رہے. مولانا حسرت موہانی، ان کی آپ نظمیں پڑھتے ہیں، حضرت موہانی، مشیر حسین قدوائی، یہ سارے مولانا تھے. مولانا عبدالباری، مولانا سید سلیمان ندوی، ان کی بھی آپ سبق پڑھتے رہے ہیں. ایم اے انصاری. ٹھیک ہے، اس کے بعد حکیم اجمل دوا خانہ، نیلے ڈھکن والی میڈیسن آپ نے دیکھی ہوگی پاکستان میں، اجمل اوپر لکھا ہوتا ہے، تو حکیم اجمل. ٹھیک ہے جی،
یہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ ان لوگوں نے ملک گیر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ برطانوی حکومت کو مسلمانوں کے مطالبے سے آگاہ کیا گیا۔ اس کمیٹی نے 1919 میں شوکت علی جوہر کی قیادت میں لکھنؤ سے اس تحریک کا آغاز کیا اور ایسا ایسا یہ پورے ہندوستان میں چھا گئی۔ اس کے بعد اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ یہ ہر سال شارٹ کوشچن میں آتا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے آپ نے 3 پوائنٹ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ خلافت کمیٹی کے ارکان اور خلافت کمیٹی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ لکھنؤ سے ہوا تھا 1919 میں۔ خلافت کمیٹی کے مقاصد، تحریک خلافت کے مقاصد تھے 3۔ جس طرح مسلم لیگ کے مقاصد 3 تھے، اس طرح اس کے تھے۔ اب اس میں آپ نے خلافت بی ایس والے لکھیں گے خلافت موومنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 مقاصد تھے۔ سب سے پہلا ہے ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے، خلافت کا ادارہ قائم رہے۔ دوسرا ہے حجاز مقدسہ۔ اب حجاز مقدسہ میں مکہ اور مدینہ، ٹھیک ہے جی، مکہ اور مدینہ میں غیر مسلم نہ جائیں، مکہ اور مدینہ میں غیر مسلم داخل نہ ہوں، یعنی کہ ان کی حرمت کا خیال کیا جائے، ان کی حرمت کا خیال کیا جائے، اور ترکی کو تقسیم نہ کیا جائے۔ ترکی کو، اب دیکھیں آپ، ترکی کو تقسیم نہ کیا جائے یا ترکی کے علاقے نہ چھینے جائیں۔ اب آپ دیکھیں عزیز طلباء کہ آپ کو جو ایران، عراق، شام، سعودی عرب، مصر، سارے مسلم ممالک مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے علاوہ جتنے ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ تو اس طرح نمائندہ خلافت نے اس وقت کا وزیر اعظم تھا لارڈ جارج سے ملاقات کی، ٹھیک ہے۔ تو لارڈ جارج نے اس وقت کہا تھا کہ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جرمنی اور آسٹریا کی طرح ترکی بھی اس انصاف سے نہیں بچ پائے گا، ہم جو ہے اس کو بالکل توڑ کے رکھ دیں گے۔ تو اس طرح یہ وفد جو ہے، جو ارکان پہ وفد مشتمل تھا، یہ وفد جا کے وہاں سے جب ملا تو نامقام اور نامراد لوٹا۔ اب یہ وفد کب گیا تھا؟ یہ وفد گیا تھا 1920 میں، وفد 1920 میں گیا تھا مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں، مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں، ٹھیک ہے۔ 7 ارکان یہ تھے، مولانا عبدالباری، مولانا مشیر حسین قدوائی، سید سلیمان ندوی اور مولانا محمد علی جوہر سمیت یہ 7 ارکان تھے، یہ جا کے ملے۔ لیکن لارڈ جارج اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا، اس نے بات ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ 2 ٹوک جواب دیا۔ تو اس میں ایک شارٹ کوسچن اور بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ صحافت کا کردار، اس وقت کے جو اخبارات تھے، مولانا ظفر علی خان کا زمیندار، ابوالکلام کا الحلال اور مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ، ان لوگوں نے مسلمانوں کے تحریک خلافت کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ تو اس طرح تحریک خلافت نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ تو عزیز طلبہ، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے اس کے بعد تحریک خلافت کے اثرات اور اس کی ناکامی کے اسباب۔ اللہ حافظ۔